بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ کو گورنمنٹ کالج دوز ور دا ڈیز جس کو لکھا ہے پران نیولے نے، میں آج آپ کو اس کی شارٹ سمری بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ آپ خود ریڈ آؤٹ کریں گے. میں آپ کو ڈسکرپشن میں نوٹس اس کے دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. جس نے اس کو ریڈ کرنا ہے وہ کر لے، ادروائز جو اس کی سمری ہے وہ بہت ایزی ہے. اس کو میں بس شارٹ بات میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے. شارٹ ٹاپک میں ڈسکس کروں گی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو کہ ایک کالج میں ایڈمیشن لیتے وقت ہمیں کون کون سی چیزیں اور کون کون سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایڈمیشن لینے کے بعد، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو پران نیولے ہے نا، اس نے اپنی ایک میموری شیئر کی ہے. کہتا ہے جب یہ چھوٹا تھا نا تو اس وقت اس کی خواہش تھی کہ یہ گورنمنٹ کالج آف لاہور میں پڑھنا چاہتا تھا. ویسے تو کہتا تھا کہ مجھے یہ اس ٹائم پیریڈ کی بات ہے جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، پارٹیشن نہیں ہوئی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے. تو یہ پران نیولے جو ہے یہ انڈین ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے گورنمنٹ کالج آف لاہور کے بارے میں اپنی پرانی یادیں جو ہے نا وہ اس میں ہمیں ورک میں اپنے بتائی ہیں کہ یہ کیسے وہاں داخل ہوا، اس نے کیا دیکھا یونیورسٹی کے اندر جا کے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، انٹرمیڈیٹ کے لیے گیا تھا. اچھا اسٹارٹ کرتے کہتا ہے کہ اسٹارٹ میں کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ کالج آف لاہور میں کی جو وہ ٹاور ہے نا وہ سب سے زیادہ اس کو نا اٹریکٹیو لگتا ہے. اور دوسرا اس کی عمارت وہ شروع سے اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی تھی. کچھ اس کے گھر کے قریب بھی تھی. جب یہ اسکول جاتا تھا تو یہ ڈیلی جو تھا نا اس کی بلڈنگ کو دیکھتا تھا، اور اس کے ٹیچرز نے اس کو بہت کچھ بتا دیا ہوا تھا اس کالج کے بارے میں کہ بہت زیادہ جو ہے نا پاپولر کالج ہے. ادھر بڑے بڑے جو پاپولیرٹیز یعنی پاپولر لوگ ہیں نا وہ یہاں پہ پڑھ کے نکلے ہیں. تو اس کو بچپن سے شوق ہو گیا تھا اس کالج میں جانے کا. یہ اس وقت میٹرک کے امتحان دے رہا تھا، اور میٹرک کے امتحان جب اس نے دیے تو اپنے والد سے جو تھا نا اس نے شیئر کیا کہ میں اس کالج میں آگے جانا چاہتا ہوں گورنمنٹ کالج آف لاہور میں. تو اس کے والد نے اس کو بتایا کہ وہاں پہ دو طرح کے لوگ ہی جا سکتے ہیں. ایک جو چیفس کے بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے چیف ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے بیٹے جاتے ہیں. دوسرا تم اسکالرشپ پہ جا سکتے ہو. تمہارے پاس دو ہی سولوشن ہے، ٹھیک ہے، یا تو تم اتنے اچھے نمبر لو کہ تمہاری اسکالرشپ لگ جائے، ٹھیک ہے، تب جا سکتے ہو، ادروائز تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں میٹرک میں جو ہے نا نمبر اچھے لوں گا. وہ جو تھے نا اس نے جب میٹرک پاس کیا تو اس کو بہت اچھے نمبر آئے، اس کو اسکالرشپ مل گئی. اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہ ادھر اس نے یونیورسٹی کا گورنمنٹ کالج آف لاہور کا فارم لیا، فارم فل کیا، ٹھیک ہے. فارم فل کرنے کے بعد جو تھا اس کا نام آ گیا، اس کی اسکالرشپ بھی لگ گئی، ٹھیک ہے. اسکالرشپ لگنے کے بعد جو تھا اس کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا. انٹرویو میں جو تھا یہ گھبرا رہا تھا پہلے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے سوال پوچھیں گے. یہ پریپیئر بھی کر کے گیا تھا اپنے آپ کو پہلے سے ہی، لیکن اس کو یہ تھا کہ اس کو انگلش نہیں آتی، اور وہ لوگ نا جو گورنمنٹ کالج آف لاہور میں جتنے بھی سینئرز اور ٹیچر اور ایچ او ڈیز بیٹھے ہیں نا وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں کیونکہ اس کو انگلش نہیں آتی تھی. یہ اس کا خیال تھا. لیکن جو اس کے آئی تھنک انکل تھے وہ یہاں سے ہی پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو حوصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ انٹیلیجنس کی بیس پہ جو ہے بچے رکھتے ہیں، اور انگلش کون سی مشکل ہے وہ آ ہی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد جب یہ انٹرویو دینے جاتا ہے، انٹرویو میں اسے کچھ سوال ہوتے ہیں کہ ہیبٹ کیا ہے تمہاری، تمہیں جو ہے نا کیا کھیلنا پسند ہے، وہ ایسی چیزیں سے پوچھتے ہیں. تو یہ بتاتے ہیں اپنا فیوریٹ سبجیکٹ بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پلینگ کہتا ہے کہ مجھے جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں اتنا شوق نہیں ہے، البتہ میں نا جو آئی تھنک یہ کہتا ہے کوئی ایک چیز کا نام، ہاں سوئمنگ میں شاید کہتا ہے یا بوٹنگ میں، ان دو چیزوں میں کہتا ہے کہ مجھے انٹرسٹ ہے. میں نے جو ہے نا اسپورٹس میں زیادہ تو میرا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جب میں کرتا ہوں تو پھر میں ان دو چیزوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اسپورٹ کے لیے، ٹھیک ہے. یہ بات کرنے کے بعد وہ انٹرویو میں سلیکٹ ہو گیا، پاس ہو گیا. اب جو ہے وہ ایز اے کینڈیڈیٹ کے طور پر جو تھا نا سلیکٹ ہو گیا ہوا ہے، اب یونیورسٹی کے اندر وہ داخل ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ سارا سینیریو بتا رہا ہے کہ میں نے کون کون سے سبجیکٹس رکھے ہیں، میں نے آرٹس سبجیکٹس رکھے ہیں، وہ یہ کہتا ہے. اور پھر اس نے کہتا ہے کہ جو چیزیں کمپلسری تھی اس کے ساتھ انگلش تھی اور شاید میتھمیٹکس اور فزکس تھی، تین چیزیں کمپلسری تھی. یہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو ساری باتیں پتہ چلے گی. وہ ایسی بات بتا رہا ہے کہ میں نے ایسے کورس سلیکٹ کیے ہیں. کورس کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا بیچ دیا گیا راوینس کا، مجھے رول نمبر دیا گیا ہاتھ میں، جن کے ساتھ میں نے جا کے جس کلاس میں بیٹھنا تھا میں اس کلاس میں مجھے بٹھایا گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے نا طرح طرح کے لوگ ہیں، ہمارے جو سینئرز ہیں ان کا جو اسٹائل ہے وہ ان سے ڈفرینٹ اور ہمارا اسٹائل ان سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. ہمارے بیچز میں فرق ہے اور سینئرز کے بیچز میں فرق ہے، وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ساری باتیں کو نوٹ کرنے کے بعد جب وہ اپنی کلاس میں بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ٹیچرز بہت اچھے سے گائیڈ کر رہے ہیں، ٹیچر بہت کوآپریٹیو ہیں. اس کے بعد دوستوں کی طرف دھیان کہتا ہے کہ میں نے زیادہ چھوٹے دوستوں سے مطلب اپنے ہم عمر کے دوستوں سے دوستی نہیں کی، لوگوں سے دوستی نہیں کی. میں نے بڑے اپنے سینئر جو تھے نا ان سے دوستی کی ہے تاکہ وہ میری اسٹڈی میں ہیلپ کر سکے، ٹھیک ہے. تو میں زیادہ تر ٹائم جو تھا ان کے ساتھ گزارتا تھا، ٹھیک ہے. ان سے باتیں پوچھتا تھا پڑھائی لکھائی کے بارے میں، ٹھیک ہے. پھر ٹیچرز بھی بڑے کوآپریٹیو تھے، انہوں نے بھی بڑی ہیلپ کی ہے، ٹھیک ہے. ٹیچرز کی بھی تعریف، کچھ ٹیچرز جو تھے اس کے فیوریٹ تھے. ساری باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا یاد رہتا ہے نا اس کو ایسے یاد رکھے کہ جیسے آپ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں اس کالج میں، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ ٹیچرز بہت کوآپریٹیو تھے اور ہمیں جو یونیورسٹی کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشن تھے
رولز اینڈ ریگولیشن یہ تھے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو پہلے الاؤ ہوتا تھا کہ وہ اپنی گاڑیاں لے کے جو ہے نا اندر آ سکتے تھے، گاڑیاں لے کے آ سکتے تھے، لیکن پھر جو تھا پیرنٹس نے بہت زیادہ کمپلینٹس کی کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ چھٹی کے بعد جو ہے نا وہ ان گاڑیوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا کوئی غلط کام میں انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ پھر گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں باہر گھومنے پھرنے والا کرتی، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ تو پھر جب یونیورسٹی والے یہ سنتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے جا رہا ہے، پیرنٹس کی بہت زیادہ کمپلینٹس کی وجہ سے وہ ڈس الاؤ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو کہ آپ لوگوں نے آئندہ سے اب گاڑیاں نہیں لے کے آنی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ کچھ رولس تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یونیفارم کس طرح کا تھا، کہتے ہیں کہ ہمارا یونیفارم جو تھا وہ مجھے شاید یاد نہیں ہے، کوٹ تھا اوپر خالی، سردیوں میں ونٹر میں کوٹ ہوتا تھا اور ایک ٹائی، گرمیوں میں ٹائی اور نیچے شاید شلوار قمیض، کیونکہ یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس طرح کا کہتے ہیں ہمارا لباس تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اپنے کالج کی لائبریری دیکھی، پھر وہ کہتا ہے میرے جو کالج آف لاہور ہے نا، یہ گورنمنٹ کالج آف لاہور، اس میں لائبریری کے ساتھ ساتھ جو جم انسٹرکٹر جم بھی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، بہت بڑا جم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہنگامی صورت میں تیار کیا جاتا ہے، جس کو اس ڈپارٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ جو سولجرز ہیں نا جب کم پڑ جاتے ہیں نا جنگ کے دوران اور فوراً ضرورت ہوتی ہے جنگ کے لیے، تو وہ ایک ایسا جو ہے نا گروپ آف پیپل تیار کیا جاتا ہے جو جنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسپیشل اسکاؤٹس کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس گروپ کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی گروپ تھا، کہتے ہیں میں نے اس میں نا حصہ نہیں لیا، نہ ہی وہ مجھے پسند تھا، مجھے بوٹنگ کرنا پسند تھا، سوئمنگ کرنا پسند تھا، میں نے وہ دونوں چیزیں سلیکٹ کی۔ میں جم روز کرتا تھا اور جم کا جو انسٹرکٹر تھا نا وہ مجھے کہتا تھا کہ ملک بٹر اور بنانا شیک اس طرح کی چیزیں کھانی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجھے گائیڈ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ہماری یونیورسٹی میں پیپرز آنے والے ہوتے تھے تو ہماری یونیورسٹی کے بچوں کے جو تھے نا وہ طور طریقے ہی بدل جاتے تھے۔ پہلے سارے جو تھے وہ عیاشی کر رہے ہوتے تھے، کچھ جو تھے یہ ایفی تھیٹر میں انجوائے کر رہے ہوتے تھے۔ ایفی تھیٹر وہاں پہ گورنمنٹ کالج آف لاہور میں آج بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ تھیٹر ٹائپ جو ہے پرانے زمانے میں گریک اسٹائل کا جو تھیٹر نہیں ہوتا تھا بالکل اسی طرح کا ہے ایفی تھیٹر۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ جاتے تھے بوائز جو تھے وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے، موویز دیکھتے تھے، کچھ پرفارم کر رہے ہوتے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے، کچھ میوزیشین جو تھے وہاں پہ موجود تھے، ان کے بینڈز ہوتے تھے، ہم وہاں پہ سانگ سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم لائبریری میں کچھ اسٹوڈنٹس چلے جاتے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے یہ سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ جب پیپر آنے والے تھے تو سارا ماحول جو تھا نا وہ تبدیل ہو جاتا تھا، کوئی جو کہتے ہیں بندہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف آتا ہی نہیں تھا، سارے لائبریری یا تو نظر آتے تھے یا تو وہ گائیڈز لے کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، یعنی کہ اتنا ماحول کہتے ہیں کہ چینج ہو جاتے تھے پیپر آتے تھے۔ اوبیسلی ہم سب کے ساتھ بھی ایسے ہی جب پیپر آنے والے ہوتے ہیں تو ہم کیفیز میں گھس کے اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماحول سیم ہی ہے، اس کو آپ نے اتنا مشکل نہیں لینا کہ بڑی مشکل سی چیز ہے جس کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا، یہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے۔ وہ اپنی میموری شیئر کر رہا ہے تو آپ نے بس جگہوں کے اور چیزوں کے نام اور اس کے فیوریٹ 2-3 یا ایک ٹیچر کا نام یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اتھینٹک آنسر دے سکیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ کہتا ہے کہ پیپرز آتے ہیں، بچے ڈفرینٹ پاسٹ پیپر سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کہیں دور سے کوئی لائبریری میں جا کے پڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ کہاں سے پرائیویٹ بکس لا رہا ہوتا ہے، کچھ کہاں سے پاسٹ پیپرز اکٹھے کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے تاکہ اس کا پیپر صحیح ہو جائے، یعنی کہ یہ ماحول ہے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ بوائز ہاسٹل جو تھا نا اس میں بہت سارے سیکسول جو تھے نا بوائز بھی تھے۔ وہ اپنے ایک دوست کا نام لیتا ہے، ٹھیک ہے، اندر، اور کہتا ہے کہ اس نے ایک میل کو، وہ میرا دوست جو تھا نا وہ بھی بوائے تھا، اور اس نے اپنے دوست بوائے کے لیے ایک پوئٹری لکھی تھی، اور وہ پوئٹری ایسی تھی کہ جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے لیے لکھتا ہے، ایسی لائنس تھی اس پوئٹری میں، یعنی کہ وہ یہ شو کرا رہا ہے کہ ہومو سیکسول بھی تھے کچھ، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے ہاسٹل کے باہر جو تھے وہ سیٹیاں میں جاتے تھے، انہیں چھیڑتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جب گزرتی تھی تو ان کو دیکھتے تھے، ہوڈنگ بھی کرتے تھے۔ تو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے، ہم سب بھی ایسے بیٹھ کے کرتے تھے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ کچھ لڑکیاں جو تھیں وہ پھنس جاتی تھیں، پسند سے مراد لو فیز میں انوالو تھی، ٹھیک ہے، کچھ جو تھی وہ بہت زیادہ غصہ کرتی تھی، ٹھیک ہے، ایٹیٹیوڈ دکھاتی تھی۔ وہ یہ باتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ بتاتا ہے ہمارے جو گورنمنٹ کالج کے اندر نا جو کیفے تھا ہمارا، وہاں پہ یا تو ہمیں ملک شیک ملتا تھا، ٹھیک ہے، یا تو ہمیں بسکٹس وغیرہ ملتے تھے، کھانے کی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی تھی، وہ بھی اس لیے تاکہ ہیلدی فوڈ بچے کھا کے ان کی طبیعتیں نہ خراب ہوں، اس لیے یونیورسٹی میں کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کیفے میں اور اس کے علاوہ کوئی فاسٹ فوڈ تھا ہی نہیں۔ تو ہم جو تھے نا گورنمنٹ کالج سے باہر آ کے نا ایک آدمی تھا وہ جوس کی اس کی دکان تھی، وہ جوس پلاتا تھا، وہاں سے جوس پیتے تھے، طرح طرح کے جوس، اس نے یہ بھی پیتا تھا وہاں سے۔ پھر کہتا تھا کہ اس کالج کے بالکل سامنے جو تھا نا وہ تھی ایک دکان تھی، وہاں سے ہم مطلب کچھ چیزیں کھاتے تھے اچھی اچھی۔ کہتا کہ یونیورسٹی کے اندر اتنا اچھا ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا، ہم باہر سے کھاتے تھے، ہاسٹل میں بھی اتنا نہیں، ہم زیادہ باہر کو پریفر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ اب جو تھا نا ساری چیزیں میں نے شاید بتا دی ہیں، تو کہتا ہے کہ میرا خواب تھا اس یونیورسٹی میں آنا، وہ خواب جو تھا وہ میں نے میرا پورا ہو چکا ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ ایگزامس ہم نے دے دیے ہیں، سارا کام ہو گیا، اب ہمارے ایگزامس کا رزلٹ آنے والا تھا، اب ہمیں جو تھا نا وہ ڈگری ہاتھ میں ملنے والی تھی، فائنل ڈیز جو تھے نا ہمارے آگے تھے، ہماری انووکیشن تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں
کانوکیشن تھی. وہ دن آ گیا تھا, مجھے میری ڈگری جو تھی وہ ہاتھ میں دی گئی. وہ کہتا ہے کہ بڑا میموریبل ڈے تھا میرے لیے, ایک ایسی یادگار وہ کہتا ہے مومنٹ تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے. کیسے ہم لوگ جو تھے, وہ کہتا ہے کہ صرف یہ مومنٹ یہ یاد نہیں دلاتا کہ ہم نے بڑی محنت کیا ہے, کہتا ہے یہ مومنٹ ہم یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت جو ہے یہاں پہ گزارا ہے, ہنسی خوشی گزارا ہے, دوستوں میں گزارا ہے, کتنا مزہ آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں سب سے زیادہ اس کے لیے میٹر کرتی تھی. تو جب یہ بات کرتا ہے کانوکیشن کی ڈگری ہاتھ میں لے لیتا, تو وہ ایک طرح سے سیڈ بھی ہوتا ہے کہ اب ہم جو ہے اس گورنمنٹ کالج آف لاہور کو الوداع کہنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کانوکیشن کے لیے جو ڈگری الاٹ کرتے تھے نا, یعنی جو ڈگری ہاتھ میں دیتے تھے, کہتے ہیں وہ بڑے بڑے پرائم منسٹر ہوتے تھے. یہ پرائم منسٹرس کے نام بھی بتاتا ہے, کچھ مسلم ہوتے تھے, کچھ انڈین, کیونکہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, تو دونوں جو تھے ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا پاکستان انڈیا کا. تو ٹھیک ہے, تو وہ لوگ آتے تھے, ہمیں وہ ڈگری الاٹ کرتے تھے, ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ آگے جو ہے اپنی زندگی کو کس طرح مورل وے میں گزارنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مینرس کس طرح کے ہونے چاہیے, ہمارے بولنے کا اسٹائل, ہم نے آگے جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے تھے, درس دیتے تھے کہ ہم آگے جو ہے ذمہ داریوں کو اپنی سنبھالیں, اپنی زندگی میں جو ہے نا سیریس ہو گئے جی, ویسے باتیں کرتے تھے جس سے ہمارے جو حوصلے تھے نا وہ اور زیادہ جو تھے گردش میں آ جاتے تھے, پرجوش ہو جاتے تھے ہم لوگ ان کے سرمنس کو سن کے. ٹھیک ہے, سرمنس کہہ رہے ہیں, ان کے خطبوں کو سن کے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں وہ کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ کہتا ہے مجھے بڑی یاد آتی ہے آج ان دنوں کی جو میں نے اس کالج میں گزارے ہیں, ان دوستوں کی, اس یونیورسٹی کے ماحول کی, اس کیفے کی. ٹھیک ہے, وہ ایک جو کہتے ہیں کہ کچھ لائنس بھی بولتا ہے, اچھا کچھ لائنس بھی یہ بولتا ہے ایکچولی نا, میں بھول گئی ہوں. ہاں, وہ لائنس یہ بولتا ہے کہ لاہور لاہور اے, ہاں یہ لائن بولتا ہے ایک اور بھی لائن بولتا ہے, وہ آپ جب خود ریڈ آؤٹ کریں گے آپ دیکھ لینا. لاہور لاہور اے, پہلا یہ بندہ ہے جس نے یہ لائن یوز کی ہے. اس کے بعد سے جس بندے نے اس کی بک پڑھی ہے نا, اس کے بعد سے کہتا ہے کہ لاہور لاہور اے جو لفظ پورا سینٹینس بولا جاتا ہے نا, اس سینٹینس کا جو ہے نا انوینٹ کرنے والا, پروڈیوس کرنے والا, کریٹ کرنے والا جو شخص ہے نا, وہ پران نیولے تھا. ٹھیک ہے, یہ اینڈ پہ اسی کی یاد میں, اس لاہور کی یاد میں جو کہ اب چھوڑ کے آ چکا تھا پارٹیشن کے بعد, یہ ان سب چیزوں کی یاد میں یہ چیزیں لکھ رہے ہیں. یہاں پہ جو تھا سارا جو اس کا یہ ٹاپک تھا یہ ختم ہو جاتا ہے, سمری ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بار آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے, ایک بار کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ریڈ آؤٹ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑنی. ٹھیک ہے, اس کے ٹیچرس کے نام جو اسے پسند تھے, جو کھیلنے سے پسند تھے, جس کورس میں اس نے ایڈمیشن لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں کچھ کامن تھی, اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے پکی طور پہ یاد کرنی ہے, وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے. تو یہ چیزیں جو بڑی خاص ہے نا, پرٹیکولر ہے, ان کو آپ نے اسپیشل پریپیئر کرنا ہے.